اور اہل تشیعوں کے مابین کیا ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں نہیں ہمارے بانا جانشین رسول ہیں امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، تو پھر زمینی خلافت 3 کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ اہل سنت کا بڑا سخت اسٹانس ہے، اعتراض ہے. اور جو بقیہ 9 دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں انہیں کیوں نہیں زمینی خلافت ملی؟ اب آپ کہیں گے نہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا. نہیں تو زمینی خلافت کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر کوئی بہت بڑی جنگ تو نہیں کی، یا ان کو ایسی کوئی وصیت تو نہیں کی، وصیت نہیں ہوئی کہ وہ قائم کریں گے. دیکھیں جس طرح زمینی خلافت رسول اللہ نے اور دیگر انبیاء نے قائم کی، امام علی نے قائم کی، امام حسن نے قائم کی، اور مسلمانوں نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، تو اسی طرح یہ جو 9 دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں انہیں روحانی تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے روحانی طور پر اللہ اس کے رسول کی دعوت کو پھیلایا ہے، لیکن زمینی خلافت اللہ نے ان کو عطا نہیں کی. زمینی خلافت کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ 12 خلفاؤں سے کیا ہے، اور یہ شرط ہے. اس حدیث میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے الفاظ قابل غور ہیں کہ جب تک وہ 12 خلفاء زمین پر اپنی خلافت کو قائم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہاں 12 خلفاء کے متعلق جو قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اور یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے 1822، یہ آپس میں میچ کر رہی ہے، اسٹرانگلی کو ریلیٹڈ ہے، اور یہ واضح بیان کر رہی ہے کہ اللہ نے 12 خلفاء کے متعلق زمینی خلافت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ بات واضح روشن ہے کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت 12 جانشین رسول امام علی سے لے کر جو مہدی تک دعویٰ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ نہیں لیتے. اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر زمینی خلافت کا وعدہ کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو ان کو ان کے نام پتہ ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر آپ شمار کرنا چاہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امام مہدی علیہ السلام. تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے وقت آخر کا.